السلام علیکم خواتین حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج فیبرری کی 17 تاریخ ہے اور میرے پیارے ملک میں رات کا وقت۔ خواتین حضرات، حالات و واقعات جس طرف جا رہے ہیں، خان کا معاملہ جس طرف چل نکلا ہے، یہ ان تمام چیزوں کا شاخسانہ ہے، منطقی انجام ہے جنہیں آپ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن کیٹلسٹ کا رول گزشتہ 3 دن کے واقعات نے پلے کیا۔ خان کے مقدمات التوا کا شکار ہو گئے ہیں، فیسلٹیز ختم کر دی گئی ہیں، ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، دیگر بہت سارے معاملات، حتیٰ کہ اس کی جان کو شدید خطرے سے متعلق سینسیشنل باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ خان نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ اب ان کے پاس اور چارہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے ایلیمینیٹ کر دے۔ چنانچہ جب اپنی ٹرمز پر پرابلم کا سلوشن نہیں ملا تو یار لوگ پرابلم کے ایلیمینیشن کی طرف چل نکلے ہیں۔ لیکن میں اپنے وجدان کے بل پر، اپنے ایمان کے بل پر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان کی زندگی کو ایک رتی بھر بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کے ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں یکا یک، یا اس کے مخالفین کسی قسم کی خدا خوفی کا اظہار کرنے لگیں گے، یا وہ ایک قدم پیچھے جانے کو تیار ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن دلوں کو مکفل کر دیتا ہے وہ پھر کھلتے نہیں ہیں، اور وہ کب کھلیں گے، کھلتے بھی ہیں یا نہیں، کھلیں نہ کھلیں یہ میٹر ہی نہیں کرتا، کیونکہ بات اب خوف کی منزل سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اصل وجہ میرے اس وجدان کی یہ ہے کہ رب کریم نے خان سے ابھی اور بہت کام لینا ہے۔ اگر خان سے مزید کام لینا مطلوب نہ ہوتا تو خواتین و حضرات اس کا کام وزیر آباد والے دن ہی تمام ہو جاتا، اس کا کام ہیلی کاپٹر والے دن ہی تمام ہو جاتا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے حالات ایسے کریٹ کر دیے جنہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کے مخالفین پستی کی سیڑھیاں اترتے 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 کس پاتال تک جا سکتے ہیں، اور اس نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ عزم و استقامت کی سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا خان کس اوج ثریا تک جا پہنچتا ہے۔ یہ جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ خان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، بڑے بڑے طریقے آ چکے ہیں، اب تو ہارٹ اٹیک انڈیوس بھی ہو سکتا ہے، اب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اب تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور تمہاری کیا مجال ہے، کیا باتیں کرتے ہو تم خوب اچھی طرح جان چکے ہو خان کو بھی اور اس کے جہان کو بھی، اس لیے یہ گیدڑ بھبکیاں کسی اور کو دینا۔ محلے میں ایک بہروپیہ ہوا کرتا تھا، کوئی 50 سال ادھر کی بات ہے، نوجوانوں کو شاید اس کا پتہ نہ ہو، لیکن اس کی مختلف شکلیں آج بھی وارد ہوتی رہتی ہیں، کبھی تھیٹریکلز کی شکل میں اور کبھی ریئل لائف کیریکٹرز کی شکل میں۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ہاتھ میں ایک خون آلود، جس کو رنگ لگا کر خون کی شکل دی ہوتی تھی، چھرا پکڑے رکھتا تھا، اور جب دل چاہے کسی کی طرف بھاگنا، لوگ چیخے مار کے اس کے آگے لگ جاتے، اور وہ اتنے میں مزہ بھی لیتا، چیزہ بھی کرتا اور انٹرٹین بھی۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو یہ مشہور کر رہے ہیں بھئی اب خان لیوز us no choice، اب خان کو مرنا ہی ہوگا۔ آپ نہ تو بیوقوف ہیں نہ پاگل، بلکہ آپ بہت سمجھدار ہیں، جس طرح وہ بہروپیہ سمجھدار ہے، کیونکہ ہم نے ان آنکھوں سے اسی بہروپیے کے بڑے روپ دیکھ رکھے ہیں۔ وہ آگے لگانے کو آئے تو بڑے بڑے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو اور بڑے بڑے پہلوانوں کو آگے لگا لیتا ہے، اور اگر ماحول پٹنے والا ہو گیا تو ہم نے اسے جوتے چھوڑ کر بھاگتے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حالات اس طرف جائیں گے جس طرف کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن آفرین ہے اس ماں پر جس نے اس شخص کو پیدا کیا ہے کہ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خود رستہ بتا رہا ہے۔ جسٹ امیجن، ہم کہتے ہیں کہ دھیان نہ پڑھواؤ، وہ دھیان پڑھوا رہا ہے کہ بھائی میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے آزادی یا موت کے،
تم جو رستہ سجیسٹ کر رہے ہو وہ غلامی کا رستہ ہے. اگر وہی لینا ہوتا تو بے وقوف ہو میں بہت پہلے لے لیتا. اس لیے دوستوں کو نوید ہو کہ خان جہاں رہے گا اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا، اور جو اس کے حفظ و امان میں رہے اسے کبھی خطرہ نہیں ہوتا. اب ایک ضمنی سا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ نے عمران سے اور کیا کام لینا ہے؟ ظاہر ہے پرائم منسٹر شپ سے تو بہت اوپر، بہت آگے جا چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نااہلی نے اس اچھے خاصے نارمل آدمی کو دیوتا بنا دیا ہے. تو اب وہ کرے گا کیا؟ وہ پاکستانیوں کا بھلا کرے گا، جتنی اس کی لکھی ہے. 5 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے. ہم جیسے آزادی کے متوالوں کی دعا ہے کہ ہماری ایکیومولیٹو ایج، مجموعی عمر عمران خان کو لگ جائے اور وہ پاکستان کی خدمت کرے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جناب یہ تو ہوگی نا روحانیت، اس کا گراؤنڈ ریالٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. واقعی جو سائنسی ذہن ہوتے ہیں وہ روحانیت پہ یقین نہیں رکھتے، حالانکہ یقین کیجئے کہ 99% ہوتی ہی روحانیت ہے، صرف 1% آپ کی سائنس اور دیگر چیزیں ہیں. خیر، سائنسی معاملات کو اگر دیکھیں، معاملات کے ڈائلیکٹکس دیکھیں، حالات کی ٹور دیکھیں، سچویشن کا انالیسس کریں، تو یاد رکھیے کہ وہ دل اور دماغ، وہ ہاتھ اور پیر جو خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مار دینا چاہتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، چند ہیں ان کے مقابلے میں جو اس کے برعکس سوچتے ہیں. یہ میں خان کے دوستوں کی بات نہیں کر رہا جی، میں اسی طبقے کی بات کر رہا ہوں جو خان کو پچھلے 3 سالوں سے پٹتا دیکھ رہے ہیں، اس کو پریشان ہوتا، صحبتیں برداشت کرتا دیکھ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اپنا رول پلے کریں گے کہ نہیں، انف از انف. یہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، غیر سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، اندرونی بھی ہو سکتے ہیں، بیرونی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے خواتین و حضرات جو اس سچویشن کی گریوٹی کو سمجھتے ہیں. کہنا بہت آسان ہے، کیونکہ ایک بے وقوف عورت نے جو مشیر ہے خان مخالف سیاسی لوگوں کی، اس نے کہا کہ یہ فتنہ ہمیں بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا. باقاعدہ ختم سے مراد انائلیٹ کر دینا چاہیے تھا، ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے تھا. اور ایسی ہی بات ایک دفعہ ایمل ولی صاحب نے بھی کی تھی، حالانکہ اس بے شرم کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کس کا پوتا ہے، وہ کس کا پڑپوتا ہے. چنانچہ خوف اور نفرت میں جھلسے ہوئے دماغ جو ہیں وہ بہت کم پڑ جائیں گے ان کے سامنے جنہیں اس سچویشن کی گریوٹی کا احساس ہے کہ اس وقت ہی سب کچھ تلپٹ ہو چکا ہے، ہر چیز برباد ہو چکی ہے. آپ کہتے تھے 100 ارب ڈالرز آئے گا، فی الحال تو 100 200 300 ورکرز کی کھیپ آپ وصول کر رہے ہیں جنہیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. ریمیٹنسز اللہ والوں ہی کم ہونے والی تھی، رہی سی کسر اب نکلے گی. ٹیکسٹائل کا جائنٹ ہوتے تھے آپ، جا کر دیکھیے ساؤتھ پنجاب میں کپاس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. پھر ایک اور چیز، ایک اور بڑا اہم فیکٹر، وہ ہے بیرونی فیکٹر، انٹرنیشنل فیکٹر. وہ صدقہ، وہ خیرات جسے USAID کے نام پر یہاں بھیجا جاتا تھا ہمیں کرپٹ کرنے کے لیے، ہمارے منہ کو حرام لگانے کے لیے اور پھر اپنی مرضی کا کام کروانے کے لیے، وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر عنقریب نکلنے والی ہے. مارک مائی ورڈز، اٹس اے میٹر آف فیو ویکس ناؤ. اس کی پیش بندی کرو اور خدا سے ڈرو. کچھ خیال کرو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہندوستان کہاں جا رہا ہے. جو ایک یارڈ سٹک جو ہماری بغل میں گھسیڑی ہوئی تھی تم نے کہ انڈیا کے حساب سے ہم نے ہر معاملہ کرنا ہے، تو انڈیا تو 10-20 سٹیپس آگے جا رہا ہے. وہ تو کلانچے بھرتا جا رہا ہے. آپ نے رینگنا بھی بند کر دیا، بلکہ آپ نے تو ترقی معکوس شروع کر رکھی ہے. آپ تھے بھی سلوتھ، سنیل سپیس پہ، اور وہ بھی بیک گیئر میں ہیں. سبحان اللہ. اور آپ چلے ہیں خان کا شکار کرنے. اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی یہ آپ خوب سمجھتے ہیں، خوب جانتے ہیں. آپ نے بھی صرف فلموں میں دیکھ رکھی ہے. حقیقت کیا ہے یہ آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے سر. دنیا وہ نہیں رہی جو 80s اور 90s میں تھی، یکسر بدل چکی ہے. اس لیے غیر ملکی پریشر انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا، وہ محض رچرڈ گرینل اور جو ولسن کی حد تک نہیں رہے گا.
بات اس سے بہت آگے بڑھ جائے گی۔ ابھی کل آپ کو اردوان کیا پیغام دے کے گیا ہے، کاش آپ نے اس کے اوپر بھی غور کیا ہوتا۔ کیا سارے پاکستانی احمق ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ میاں نواز شریف نے اردوان کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کی؟ یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ خیر، دوسرے معاملات کو دیکھیے، یہ بھی بھیانک ہے، پریشان کن ہے۔ آپ کا ویسٹرن فرنٹ دیکھیے کس طرف جا رہا ہے۔ ایوری ڈے ہمارے بیٹوں کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ ISKP وہاں پر کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ ہماری اپنی کہانیوں پہ مت جائیے، رائٹرز کو دیکھیے، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کہ ہماری دہلیز پر یہ نیا چند کیا چڑھایا جا رہا ہے۔ پھر LOC پر دیکھ لیں، انڈیا کے ساتھ آپ کا ایکسچینج ہو رہا ہے آج کل۔ یہ سلسلہ کسی بھی دن بڑھتے بڑھتے حد سے تجاوز کر جائے گا۔ تو کیا واقعی یہ قوم یکجا ہے؟ کیا ہم یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ اس کا جواب صرف نیگیٹو ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم یکجا ہیں، تو پھر اس بات کا فورینزک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے، اس کے کیا درپردہ مقاصد ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم جو عمران زدگان ہیں وہ نیسیسریلی آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں تو حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ بھائی اگر آپ چلا سکتے ہیں تو ضرور چلائیں، اور یہ میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ہی نہیں، میرے جیسے سارے کہتے ہیں، چلائیں تو صحیح، چلا کر دکھائیں۔ اگر چلتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بات کرنے کے لیے کہتے تو آپ کہتے لیٹ گیا، بیٹھ گیا، لمحہ پہ گیا، اور لمحے پہنے والے یہ کرتے ہیں۔ خدا سے ڈرو، کبھی جدے چلے جاتے اور کبھی تو you know what I mean۔ بہرحال بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس سچویشن میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خان پر اذیت کے پہاڑ مزید ٹوٹیں گے۔ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے کہ جب آپ خوف پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ درد ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت پہلے انہی ویلاگز میں ذکر کر رکھا ہے کہ خان جب اس فورک لفٹر سے گرا تھا، یہ غالباً 2013 کی بات ہے، جو درد اس نے اس وقت سسٹین کیا تھا، اور جو درد اس نے وزیر آباد والی فائرنگ کے چند ہفتے بعد سے لگاتار 6 ماہ تک برداشت کیا، اس کے بعد جسمانی تکلیف تو میٹر ہی نہیں کرتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ آج بھی وہی شہزادہ ہے، وہی گلفام ہے، وہی ناز و نام کا پلا ہوا، اور نہیں بھائی نہیں، وہ اس سے بڑا کامریڈ اور ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو پرولتاری ہے، پرولتاری۔ یہ ٹینشن مت لیجئے۔ باقی اس کو آپ بلیک میل کرتے رہیں گے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، اس کے عزیز و اقارب پر ظلم کے پہاڑ ڈھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس نے اپنی ماں کو کینسر کے کرب میں مبتلا دیکھ رکھا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کا سرنگوں نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ پہلے آپ نے اسے دیوتا بنایا ہے، اب آپ اسے اس سے بھی کوئی بڑھیا چیز بنا کر چھوڑیں گے۔ اس لیے ہم نے تو بہت پہلے سے گزارش کر رکھی ہے، دے گز دے دا میدان دے۔ اب آخری تلقین اپنے دوستوں سے، خان زدگان سے، خان سے محبت کرنے والوں سے، پاکستان سے محبت کرنے والوں سے، کہ یہ واقعی آخری فیز ہے آپ کی سٹرگل کا۔ میں کبھی آپ کو مشورہ نہ پہلے دیتا تھا، نہ آج دوں گا، اور نہ انشاءاللہ آئندہ بھی دوں گا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن اپنے اندر جذبہ، ریزیلینس اور ولولہ ایسا پیدا کریں کہ پہلے اگر آپ کی للکار 1 ایکڑ دور جاتی تھی، اب 100 ایکڑ دور جانی چاہیے۔ پہلے اگر آپ پکارتے تھے تو اب آپ کو دھاڑنا پڑے گا، آپ کو شور مچانا پڑے گا، لیکن شور مچانے کے طریقے ہوتے ہیں، اور آپ اتنے سویلائزڈ ہیں الحمدللہ۔ یہی تو وجہ کہ آپ برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سویلائزڈ ہیں، اور ہم نے سویلائزیشن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کی آہو بقا پوری کائنات میں رجسٹر ہو رہی ہے، رب کریم رجسٹر کر رہا ہے، امریکہ برطانیہ کی کیا مجال ہے۔ تو اس لیے اپنے حوصلے بلند رکھیں، اور خان کے لیے، پاکستان کے لیے دعا گو رہیں۔